الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. الصلاة ماورا الفاظ کے نرغے سے ہے شان حسین. ماورا الفاظ کے نرغے سے ہے شان حسین، کیونکہ توجہ ہے نا، ماورا الفاظ کے نرغے سے ہے شان حسین، خود رسول اللہ ہیں شورش ثنا خان حسین. حضور کی تعریف میں سب سے بڑا جملہ یہی ہے کہ حضور وہ ہیں جن کا ثنا خان خدا ہے. کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے، وہ لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. ہاں، ذکر خواجہ بطحا کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں. مدینے والے بادشاہ کی تعریف کے باب میں سب سے بڑا جملہ یہ ہے کہ آقا وہ ہیں جن کا ثنا خان خدا ہے. میں تعریف حسین میں اس سے آگے کچھ بھی نہ کہوں تو میری حاضری مکمل. زہرا پاک کا بابا وہ ہے جس کا ثنا خان خدا ہے، اور علی اکبر کا بابا وہ ہے جس کا ثنا خان خود محمد مصطفیٰ ہے.
ماورا الفاظ کے نرغے سے ہے شان حسین، خود رسول اللہ ہیں شورش ثنا خان حسین۔ اور شاہ جی اپنی عزت کے لیے سارے اپنی عزت کے لیے ان کی مدح خوانی کریں۔ دنیا میں اصول ہے کہ کسی کی مدح اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے، کسی کی تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ تعریف جس کی ہوگی اس کی عزت کا تذکرہ بڑھ جائے گا، لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ کائنات میں ہر فرد کی مدح تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ جانے میں یہ فکرہ سمجھا سکوں گا یا نہیں سمجھا سکوں گا۔ ہر کسی کی تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ جانے کیا شان ہے زہرا پاک کے پہلے بابا کی اور پھر زہرا پاک کے اس لال کی۔ آپ تاریخ کائنات کی اٹھا لیں، دنیا میں ہر کسی کی تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی شان میں اضافہ ہو جائے۔ میرا نبی اور یہ ابن علی اس شان میں یکتا ہیں کہ ان کی تعریف اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان کی عزت میں اضافہ ہو۔ 1400 صدیوں سے محمد مصطفیٰ اور تاجدار کربلا کی تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کی تعریف کی وجہ سے ہماری عزت میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت حسان بن ثابت نے نہیں حضور کی بارگاہ میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کی تعریف میں اضافہ ہو جائے، آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے، ولیکن مدحت مقالتی بے محمدی، یا رسول اللہ ہم تو آپ کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی تعریف کی کرنے کی وجہ سے ہماری عزت میں اضافہ ہو۔ اور پھر حسین منی کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جس طرح میری تعریف کرو گے تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، اسی طرح قیامت تک میرے لال حسین کی تعریف کرو گے تو بھی تمہاری عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اپنی عزت کے لیے ان کی مدح خوانی کریں، اپنی عزت کے لیے ان کی مدح خوانی کریں۔ کیوں؟ دو جہاں کی نعمتیں ہیں زیر دامان حسین، دو جہاں کی نعمتیں ہیں زیر دامان حسین۔ اور کیا خوبصورت فکرہ کہہ گیا۔ آپ نسبت والے لوگ ہو، میری نسبت سلسلہ علیہ چشتیہ قادریہ سے ہے، تو اس بھی بیٹا بیٹھا ہے اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے، کوئی چشتی ہو، قادری ہو، نظامی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، یہ بات تو وہ تسلیم ضرور کرے گا کہ بر صغیر میں مدینے والے ماہی کی غلامی کا رنگ جس نے سب سے زیادہ پھیلایا ہے، کائنات اسے خواجہ اجمیری کے نام سے جاتا ہے۔ یہ تو پکی بات ہے نا، اس میں تو کوئی شک شبے والی بات نہیں۔ شورش کشمیری نے تیسرا جملہ بہت کمال کا لکھا، کہتا ہے 4 مصروں میں، کتنے؟ وہ مصر امید ہے ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ہر بندے کے ذہن میں ہے۔ شورش مصروں کی طرف توجہ دلا کے فکرہ دے رہا ہے، کہتا ہے 4 مصروں میں حقائق سارے کھل کر کہہ گئے، 4
مصروں میں حقیقت ساری کھل کر کہہ گئے تھے معین الدین خواجہ مرتبہ دان حسین، تھے معین الدین خواجہ مرتبہ دان حسین۔ اور چونکہ ہم بھی لنگر اغیار سے نہیں لیتے نا، یہاں سے لے کر وہاں تک محمد اور آل محمد کے دربار سے لیتے، ہم بھی لنگر ادھر سے لیتے ہیں، رنگ وہی ہوتا ہے، بس اس میں عیب جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں، خوبیاں انہی کی ہوتی ہیں۔ تو مجھے بھی اجازت دیں اس مصرے کا ترجمہ کرنے کی۔ شاہ جی بیٹھے ہیں، میری ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور یہ جملہ اسی میں کہ وہ جو حقہ کے بنائے لا الہ است حسین اور دین است حسین ہے، اس کا ترجمہ خواجہ اجمیری کی چوکھٹ سے لنگر لے کے اس گناہگار نے بھی کیا ہے۔ امید ہے آپ کا ذوق تازہ ہوگا اور بارگاہ حسین میں خوبصورت سلامی ہو جائے گی۔ کہتا ہے مشہدی اپنا عقیدہ، مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے۔ میں نے جان بوجھ کے یہ شعر ہولی پڑھا ہے تاکہ آپ داد ہولی دیں۔ اگلے مصرے کے لیے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، یہ بھی ایک کاریگری ہوتی ہے نا، تھوڑا سا وقفہ دے لینا تاکہ آئندہ کے لیے طاقت زیادہ جمع ہو جائے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، اگلے مصرے کے لیے میں آپ کے ذہن کو تیار کر رہا ہوں، اس پہ اگر آپ کی آواز نہ نکلی تو پھر مجھے پریشانی بھی ہوگی اور حیرانی بھی ہوگی کہ علی پور والے بھی، بھئی تم کتنے خوش بخت ہو، تمہیں تو بلانے کے لیے بھی پہلے نام علی کا لینا پڑتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واللہ یہ خوش بختی ہے، خوش نصیبی۔ اگر آپ کا نام ابگھت پور ہو جاتا تو کیا کر سکتے تھے آپ بھائی؟ یہ تو علی پر ہو گیا۔ اپنے پورکھوں کو، اپنے باپ دادوں کو سلام کیا کرو، انہوں نے کسی برے کے نام پہ نہیں نام رکھا، اس نام پہ نام رکھا جو نام مرتضیٰ کا بھی ہے، جو نام مصطفیٰ کا بھی ہے، اور وہ هو العلی العظیم، وہی نام خدا کا بھی ہے۔ اب اس فکرے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، یہ پس منظر آپ کے پاس ہے۔ مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے، مشہدی اپنا، میرا بھی آپ کا بھی سب کا یہی ہے، اگلے فکرے میں عقیدہ آ رہا ہے۔ مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے۔ اب توجہ میری طرف ادھر ادھر نہیں، بات بہت بڑی کر گیا ہوں، ایک جملے میں کر دینا چاہتا ہوں۔ مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے، باپ ہے ایمان کل۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے، باپ ہے ایمان کل، بیٹا مکمل دین۔ اب آپ کی مرضی ہے بولیں یا نہ بولیں۔ مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے، باپ ہے، خواجہ غلام فرید صاحب نے ایسے ہی نہیں کہا میرا دین بھی تو ایمان، میرا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، بھئی یہی بات ہے، باپ ہے ایمان کل، باپ ہے جس کو جرت سٹیج یا نیچے سے اس پر بولنے کی نہیں ہو رہی، میں اس کے دروازہ غیرت پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے ایمان کل کہا ہے تو نہ بول، بھئی میرے مسلک کے کسی استاد نے کہا ہے تو نہ بول، میرے کسی مرشد نے کہا ہے تو نہ بول، تیرا حق ہے، تو اختلاف کا حق رکھتا ہے۔ اگر ایمان کل اس نے کہا ہے
کہ جس سے اختلاف کرے تو کم از کم تجھے دائرہ ایمان سے نکلنا پڑے گا، کم از کم یہ کرنا پڑے گا۔ تو پھر بھئی مولوی ہے تو بھی، خطیب ہے تو بھی، عام طالب علم ہے تو بھی، پھر گھبرا کے چہرے کو نہ ہلا، پھر زبان سے بول کے علی کے دروازے پر اپنی سلامی کا پیغام پہنچا۔ میں کہہ رہا ہوں باپ ہے ایمان کل۔ کائنات یہ منظر کیسے شاہ جی بھول گئی کہ جب ابن ود کے مقابلے میں، میں کہانی نہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں، سٹوری نہیں مشکات پڑھ رہا ہوں، جب ابن ود کے مقابلے میں میرا مرشد گیا، اب کوئی کہنے والا، ظاہری بات ہے وہاں لوگ علی کو جانتے تھے، علی کے باپ دادا کو جانتے تھے، نسب کو جانتے تھے، جب علی کو پوری ہیبت کے ساتھ دیکھا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے جی عبد المطلب کا پوتا آ گیا ہے۔ بالکل صحیح فکرہ، جنہوں نے عبد المطلب کو دیکھا تھا ان کے لیے وہ تارو بڑا خوبصورت تھا، دیکھو یار پیڑ میں عبد المطلب کا پوتا آ گیا ہے۔ جنہوں نے پچھلے نہیں دیکھے تھے، بھئی سیدھی سی بات ہے نا، جب علی کو لڑتا دیکھا تو بھئی کسی نے تبصرہ تو کرنا ہے، ظاہری بات ہے، پیڑ ہے، ادھر وہ 1000 بندوں سے بھاری بندہ ہے، ادھر ظاہری طور پر بہت زیادہ جسامت میرے مولا کی نہیں ہے، جرت اللہ نے بے حد رکھی ہوئی ہے۔ تو میرے مولا تشریف لے گئے تو کوئی شاہ جی کہہ رہا ہے عبد المطلب کا بیٹا آ گیا پیڑ میں، کوئی ہاشمیوں کا جو اچھی طرح تعریف کرنے والا ہے وہ کہے گا جی لو یار ہاشمی سردار آ گیا، میرے ساتھ ایک منٹ چلنا ہے آپ نے۔ کوئی کہے گا عبد المطلب کا بیٹا پوتا پیڑ میں آیا ہے، کوئی کہتا ہے یار دیکھو ابن ود بھی بڑی چیز ہے لیکن سامنے بھی ہاشمی سردار آ گیا ہے۔ کوئی محبت والا جس نے دسترخانے ابو طالب سے لنگر لیا ہوگا، بھئی سیدھی سی بات ہے، جس کو جو تعارف آتا ہوگا وہی کہے گا نا۔ کوئی کہے گا جی عبد المطلب کا پوتا آیا ہے، کوئی کہتا ہے جی ہاشمی سردار آیا ہے، کوئی بڑے پیار سے کہتا ہوگا ابو طالب کا لال آیا ہے، بڑے پیار سے کہتا ہوگا یار ابو طالب۔ بھئی جن کے دانتوں میں وہ ذرے ہوں گے لنگر کے، وہ تو کہیں گے کہ ابو طالب کا لال آیا ہے۔ سارے تعارف اپنی جگہ بے مثل و بے مثال ہیں، لیکن میں کوئی کا تعارف نہیں، میں تمہیں نبی کا تعارف سنوانے جا رہا ہوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے ہاشم کا پوتا آیا ہے، عبد المطلب کا پوتا آیا ہے، ہاشمی سردار آیا ہے، ابو طالب پاک کا لال آیا ہے، لیکن صدقے جاؤں یہ سارے علی کو کچھ کچھ جانتے تھے۔ علی کو جاننا شاہ جی کوئی آسان ہے؟ علی کو جاننا کوئی آسان ہے؟ ادھر نانے جویں پہ مدار قوت حیدری ہے، ادھر وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے، ادھر انگلی سے خیبر کے دروازے گھما رہا ہے۔ بھئی اس کو جاننا کوئی آسان ہے؟ علی کو چھوٹی بھی چیز ہے کہ جس کو بس 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھ کے مل کے تو جان جائے گا۔ یہ سارے جنہوں نے ہاشم کا پوتا ہاشمی سردار کہا یہ بھی علی کو کچھ جانتے تھے، جنہوں نے عبد المطلب کا لال کہا وہ یہ بھی علی کو کچھ جانتے تھے، جنہوں نے ابو طالب کا بیٹا کہا یہ بھی علی کو کچھ جانتے تھے۔ اس بھری مجلس میں ایک ایسا بھی بیٹھا تھا جو علی کو کچھ نہیں جانتا تھا، علی کو سارا جانتا تھا۔ علی کو تو جو سارا جانتا ہو پھر تعارف تو وہی کرا سکتا ہے، وہ کائنات میں اور ہے ہی کوئی نہیں جو علی کو سارا جانتا ہو۔ مصطفیٰ کو سارا جانے جو اسے خدا کہتے ہیں، علی کو جو سارا جانتا ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بات ذہن میں آ رہی ہے نا؟ بھئی باقی سارے جانتے تھے لیکن کچھ لیکن علی کو کتنا جانتے تھے؟ ایک تھا جو علی کو سارا جانتا تھا، جو علی کو سارا جانتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کچھ جاننے والے کا تعارف کچھ ہوتا ہے،
سارا جاننے والے کا تعارف سارا ہوتا ہے، تو کچھ تو چھوڑو نا، آؤ سارے والے کی طرف۔ کچھ والے کہہ رہے ہیں عبد المطلب کا پوتا آ گیا ہے، ارے کچھ والے کہہ رہے ہیں ہاشمی سردار آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابو طالب کا لال آیا۔ اب سارے والا بولا، جو علی کو سارا جانتا ہے وہ بولا شاہ جی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ پوتا آیا ہے، سردار آیا ہے، یا میرا ویر کہہ دیتے تو بھی بہت ہی بات ہے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کہا لوگوں بھلی نہ پڑنا، ہائے ہائے ہائے، بھلی نہ پڑھنا، یہ ساری صفات اس کی کچھ ہیں، پورا پوچھنا چاہتے ہو تو کفر کے مقابلے میں کل ایمان۔ باپ ہے ایمان کل، باپ ہے ایمان کل، بیٹا مکمل دین ہے، بیٹا مکمل دین ہے۔ کوئی کہے کہ شاہ جی آپ نے یہ اتنا بڑا فکرہ کیسے کہہ دیا کہ باپ ہے ایمان کل، بیٹا مکمل دین ہے، تو مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ پتہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ میری سوچ کا فکر ہی نہیں، یہ میری فکر کا فکر ہی نہیں۔ مجھے گھبراہٹ کیوں ہو؟ باپ کے لیے ایمان کل رحمت للعالمین نے کہا ہے، اور بیٹے کے لیے مکمل دین خواجہ معین الدین نے کہا۔ تو اب وہ جانے اور وہ جانے، مجھے کون سی پریشانی؟ شان حیدر میں کہا ہے، ایمان کل شان حیدر میں کہا ہے، خود میری سرکار نے، شان حیدر میں کہا ہے خود میری سرکار نے، اور بیٹے کے لیے کہ مکمل دین، اور بیٹے کے لیے قول معین الدین ہے، قول معین الدین ہے۔ آخری جملہ اس رنگ میں کہہ کے اپنی نوکری کا مکمل نثری انداز میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے یہ جملہ ہو جائے تو پھر اس سے آگے تعارف فضائل کے حوالے سے جانے کی ضرورت نہیں۔ آج کی محفل میں بہت چونکہ ادب والے لوگ ہو، اور ادب ایسا کہ جس کو میں دو معنوں میں ادب کہوں تو بھی ٹھیک ہے، دو معنوں میں ادب علی پور میں موجود ہے، ایک تو بزرگوں کا ادب، دوسرا کتابوں میں آنے والا ادب۔ تو علم و ادب سے پیار کرنے والے لوگوں، یہ فکرہ آپ کی امانت بنتا ہے، اور میں دینا چاہتا ہوں کہ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا آ جائے گا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ حسین جتنے بڑے سخاوت سے سمندر سے ہم نے یا ثواب لیا ہے یا چند قطرے آنسو لیے۔ میرا مقصد نہ ثواب کا انکار کرنا ہے، نہ آنسوؤں کی نعمت کا انکار کرنا ہے، لیکن ایک بات تو ہے نا کہ حسین پاک جتنا بڑا بادشاہ ہو، بھائی میری پریشانی کو سمجھیے گا، میری پریشانی کو اب کوئی بادشاہ کسی خادم کو، غلام کو، مانگنے والے کو کہے بھئی جو مانگنا ہے مانگ لے، وہ اتنی موج میں ہو، اور نوکر کہے جی ایک گولڈ لیف کی ڈبی دے دو۔ سمجھے میری بات؟ بہت بڑی بات کر گیا ہوں، اگر سمجھ آ جائے۔ تیرے پورے مہینے کا محرم ہے، ایک فکرے میں پڑ گیا، ایک فکرے میں پڑ گیا اگر تجھے سمجھ آ جائے۔ بادشاہ موج میں ہو حضرت، بادشاہی اس کی جوبن پہ ہو، اور وہ کہے مانگ لے جو مانگنا ہے، اور تو کہے گولڈ لیف کی ڈبی دے دے۔ مجھے بتا یہ بادشاہ کی عزت ہے یا توہین ہے؟ کوئی ضرورت نہیں میں تقریر کروں یا نہ کروں، میرا یہ میسج پہنچ جائے میری تقریر پہنچ گئی، کوئی ضرورت نہیں۔ قبلہ میں مانتا ہوں گولڈ لیف کی ڈبی تیرے لیے تو بڑی ہے، لیکن یہ سوچ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ بس سوچ اتنا کہ تو مانگ
کس سے رہا ہے, طلب کس سے کر رہا ہے. بس اسی میں میری تقریر شروع بھی ہوگی اور اسی میں ختم بھی ہوگی, اسی فکرے میں شروع اور اسی فکرے میں ختم. بھائی ٹھیک ہے, گولڈ لیف کی ڈبی تیرے لیے بڑی ہے, بادشاہ کے لیے تو بڑی نہیں. بڑی ہے نہیں. اور بادشاہ جب کہے تو ایسی چیز مانگ جو اس کی بادشاہی کے مطابق ہو. بس میرا دکھ شاہ جی یہی ہے, مجھ پہ فتوے لگاؤ, جو مرضی کرو, آپ کی مرضی ہے, میرا دکھ سمجھ لو. میرا دکھ بہت ہے کہ ہم لوگ, کیا سنی کیا شیعہ, کوئی مسلک بھی ہو, ہم نے 14ویں صدی میں یا حسین سے ثواب کی طلب کی ہے. جی ذکر کر رہے ہیں, کیا ملے گا, کیا ملے گا, یا حسین سے چند آنسوؤں کی طلب کی ہے. اس کے علاوہ ہم حسین سے کچھ نہیں لے رہے, واللہ نہیں لے رہے, مانگ ہی نہیں رہے. وہ بادشاہ موج پہ ہے, کل بھی موج پہ تھا, آج بھی موج پہ. کوئی شیعہ ہے کوئی سنی, میری دعوت فکر ہے ہر مسلمان. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہتے ہیں جی چلو ذکر حسین میں, تذکرہ حسین میں ثواب ملے گا. کیا ملے گا جی؟ اس سے بھی کوئی آگے بڑا دردی بندہ ہو جائے تو وہ کہے گا جی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, دل صاف ہو جائے گا, من ستھرا ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے. ارے ہمارے ہاں کچھ تو ذاکر اور خطیب احباب, اللہ ان کو ہدایت بخشے, وہ تو صرف سمجھتے ہی یہ ہیں کہ اگر ثواب بھی نہ ملے, صرف آنسو مل گئے نا, تو کہتے ہیں بس قبولیت ہوگی تیری. یہ لفظ بہت عام ہو گیا, قبولیت ہوگی تیری. میں قبولیت پہ شک نہیں کرتا, لیکن ایک ضرور کہوں گا, بادشاہ بڑا تھا, تو نے بہت تھوڑی چیز مانگی. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. میں پھر دعوت فکر دے رہا ہوں, ہمارے جتنے مسالک ذکر حسین کرتے ہیں, کچھ تو ایسے جو کرتے ہی نہیں ہیں, ان کے ساتھ تو بات ہی نہیں. جتنے بھی ہم ذکر حسین کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, قبلہ سچی بات ہے, مانے نہ مانے, مجھے بھی 25 سال ہو گئے ہیں ممبر پہ بیٹھتے ہوئے, میں نے دعوت یہی دیکھی ہے جی, ایک ذکر کرو گے جی امام پاک کا, لنگر بانٹو گے, کیا ہوگا جی, ثواب مل جائے گا. اس سے آگے بڑھے تو آنسو آ جائیں گے. میری بات کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے. میں یہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ حسین وہ سخی نہیں جس سے اتنا تھوڑا مانگ. بس حسین وہ سخی نہیں جس کو تو صرف ثواب اور آنسو تک روک لے. خدا کی قسم, حسین کی سخاوت کا کم از کم بے یار یہ ہے, ہائے ہائے, حسین کی سخاوت کا کم سے کم سب سے چھوٹی ڈگری یہ ہے کہ حسین خیرات کا ایک قطرہ ڈالے نا تو صرف ثواب اور آنسو والا نہیں بناتا, کسی کو دلی والا بنا دیتا ہے, کسی کو اجمیر والا بنا دیتا. میں سمجھانا چاہتا ہوں, حسین صرف ثواب اور آنسو کا مالک نہیں ہے بابا. غلط مانگ رہا ہے اتنے بڑے بادشاہ سے. کوئی دکھ نہ ہو کسی کو ہو جائے, میں کھول دینا چاہتا ہوں. بھئی نماز ہم سارے پڑھتے ہیں, چلو نہ پڑھے کچھ نہ کچھ تو پڑھتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو پڑھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا, نماز پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اچھا اس کو بھی رہنے دو, میں اور چھوٹی جگہ پہ آ جاتا. یہ لیاقت حسن شاہ, لیاقت الحسن نام ہے نا جی آپ کا, یہ نعت شریف پڑھتے ہیں. میں ان کی نعت پڑھنے کی تعریف کروں, امت مسلمہ کا اتفاق ہے, مجھے اس بات سے ثواب ملے گا. ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور ہی بول رہے ہو. میں لیاقت شاہ دی تعریف چکراں, ثواب تے میں ان دی تعریف نہ بھی لاب جانا ہے. پھر کتنی زیادتی کر رہا ہے تو. آج کے میں کسی علامہ صاحب, یہ تو پھر بھی سید زادہ اس کی نسبت ہے, کسی مولوی صاحب, خطیب صاحب کی, مدرس صاحب کی میں تعریف کروں گی, یہ علم دین پڑھاتا ہے, خدا کی قسم ثواب مجھے پھر بھی مل جائے گا. تو کیا سوچتا ہے کہ 14ویں صدی کے مولوی صاحب اور زہرا کے لال کو تو نے برابر سمجھا؟
حد نہیں ہے یار زیادتی کی. خدا کی قسم ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ, زیادتی ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ. ثواب تو مجھے مولوی کی تعریف سے بھی مل سکتا ہے, خطیب کی تعریف سے بھی مل سکتا ہے, نقیب کی تعریف سے بھی مل سکتا ہے, اور رہ گئے آنسو تو مجھے گردے میں درد ہو تب بھی آنسو تو آ سکتے ہیں. نہیں آ سکتے؟ آہستہ بولے. کوئی اور دکھ آ جائے آنسو آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ اور نوبے کوئی چنگا بیلی رکھ کے چاٹ ہی چمارے تھے تھرو پھر بھی آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ تو پھر سوچ تو نے حسین سے کیا مانگا, پھر سوچ تو نے حسین سے. اور حسین تیرے لمحوں کو سنوارنے والا نہیں کہ صرف آج کی رات تو نے ذکر کیا تو تیرا یہ لمحہ سنور گیا, تجھے آنسو آ گئے تو تیرے لمحے سنور گئے. خدا کی قسم حسین تو تیرا یہ جہان بھی سنوارنے والا ہے, تیرا اگلا جہان بھی سنوارنے. اب جو دونوں جہان سنوارنے والا ہے اس سے تو 2 گھڑیاں سنوار لے تو یہ تو عزت نہیں کر رہا, یہ تو اس کی توہین کر رہا ہے. بے وقوف نہ بن, بادشاہ سے گولڈ لیف نہ مانگ, وہ سخاوت کا سمندر ہے, اس سے صرف ثواب اور آنسو کی خیرات. یہ کیا ہوا؟ ہوش کر, سخی دیکھ کتنا بڑا ہے, ثواب بھی لے آنسو بھی لے اور رک نہ جا. حسین کی سیرت کو, حسین کے فکر کو اپنا کے اپنا یہ جہان بھی بنا لے, اپنا اگلا جہان بھی بنا لے. پنکھے کو تھوڑا سا قریب کر. توجہ, بات بڑی پیاری کرنے والا ہوں. شاہ جی یہ امانت ہے میری, جو سٹیج والے ہو اور جو سننے سنانے والے ہو, یہ امانت لے کے جانا. دعوت فکر دے رہا ہوں پوری اپنی, جو احباب محبت کے ساتھ آئے بیٹھے ان کے لیے, اور بڑے ذوق کے ساتھ دینا چاہتا ہوں. بھائی حسین سے صرف آنسو نہ لے, صرف ثواب نہ لے, ظلم کی آنکھوں میں آنکھاں ڈالنا آ جائے گا. ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں. نماز ہم سارے پڑھتے ہیں, ساری نہ صحیح ایک آدھ تو پڑھتے ہیں, روزے نہ صحیح سارے ایک آدھ تو رکھتے ہیں, حج کچھ نہ کچھ نے تو کی ہے, زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ سارے کام کرتے ہیں. میرے سمیت حضور کی مجلس میں بیٹھے ہو, امام حسین کی مجلس میں بیٹھے ہو, کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے کھڑا کر کے مجھے بتائے ہم میں سے ایک بھی ہے جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا ہے؟ خدا کی قسم کوئی نہیں. سارے نہیں, کوئی بھی نہیں بولتا, واللہ نہیں بولتا, میں بھی نہیں بولتا. میں خواہ مخواہ پاڈا بنوں, جہاں پتہ ہو مار پڑتی ہے بالکل کھسک کے گزر جاتا ہے. صحیح بات. اپنے علاقے کا جو چودھری بدماش ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے کبھی چودھری تیری داڑھی کیوں نہیں, تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کبھی کسی نے کہا ہے بتاؤ؟ نہیں نہ کہا. مولوی صاحب بھی فتوی نہ چھوڑا تو لندن چھوڑ دیں, اور تسی انج ہو گئے, تسی انج. کدی کسی مولوی چھٹیاں پھاد کیا کیا بے سارے بڈو وڈاندے ہو رکھو, کدی کسی آکھیا نہیں. بھئی تکڑے ہیں, ڈاڈے ہیں, مسیتوں بھی مولوی علی فارغ, محلے بھی فارغ, اور نہ بڑے کماں تو بھی فارغ, تھانے تھپانے لوکاں بھی خراب ہونا. کوئی بندہ بابا میرے سمیت ایسا نہیں. سارے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈاڈا ہے, تکڑا ہے, ظالم ہے تو کیا ہوا, وہ تکڑا ہے نا تو چپ کر کے گزارا کرو, جان بچاؤ. نماز پھر ہم پڑھ لیتے ہیں, روزہ پھر رکھ لیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, لیکن جو اصل انسانی غیرت تھی کہ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے کہنا تو مٹنے کے لیے ہے, حق رہنے کے لیے ہے. کوئی نہیں کرتا. مرشد کوئی زبان سے کہے تو بے شک کہے, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی نہیں کرتا, کوئی نہیں کرتا, کر بھی نہیں سکتا, کر بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم نے دین جو ہے نا وہ کتاب سے صرف لیا ہے, دین خطیب سے لیا ہے, دین صرف ہم نے نقیب سے لیا ہے, دین استاد سے لیا ہے, دین ہم نے وائز و نعت خان سے لیا ہے, کربلا والے امام سے نہیں لیا. ہائے ہائے ہائے. اسی لیے نماز پڑھ لیتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, زکوٰۃ دے لیتے ہیں, لیکن ظلم کی باری آ جائے مولوی صاحب بھی تھلے, پیر اوری بھی تھلے, خطیب اوری بھی تھلے. وجہ کیا ہے؟ تو نے دین سارا لیا کتاب سے, دین لیا خطیب سے, دین لیا نقیب سے,
تو نے کربلا والے سے دین لیا ہوتا آج ظلم کی یہ مجال ہوتی، آج باطل کی یہ مجال ہوتی نہیں۔ اسی لیے تو فکر دے رہا ہوں، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا آ جائے گا، ہمیں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ہم ادھر ہی رلتے رہے۔ کسے آئے گا؟ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا آ جائے گا کسے؟ کربلا سے جس کو رشتہ پالنا آ جائے گا، کربلا سے جس کو رشتہ پالنا آ جائے گا، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا آ جائے گا، کربلا سے جس کو نام حسین کا لیے پھر رہے ہو، اس کا مقصد نہیں سمجھا تم نے، اس کی فکر نہیں سمجھی تم نے۔ اگر تمہیں کربلا سمجھ میں آئی ہوتی، حسین سمجھ میں آیا ہوتا، خدا کی قسم آج ظلم کی حکومت نہ ہوتی۔ جہاں کہیں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا وہاں عدل کی حکومت ہوتی۔ کون سی حکومت ہوتی؟ عدل کی حکومت ہوتی۔ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا آ جائے گا، کربلا سے تم کو رشتہ، کربلا سے جس کو رشتہ پالنا آ جائے گا۔ اور میں نے کہا نا کہ حسین کی سخاوت کی کم از کم حد کیا ہے؟ کم از کم حد یہ ہے کہ وہ گناہگار کو اٹھا کے ولایت کا تاجدار بنا دے۔ یہ اس کی کم از کم حد ہے۔ کم از کم اس سے آگے بڑھو گے تو پتہ نہیں کیا کیا بنا دے، کیا کیا بنا دیتا ہے۔ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا آ جائے گا، کربلا سے جس کو رشتہ پالنا آ جائے گا، جو گدا بن جائے گا ابن علی کا مشہدی، جو گدا بن جائے گا ابن علی کا مشہدی، اس کو پھر خود مشکلوں کو ٹالنا آ جائے گا۔ وہ یار سخی بڑا ہے، لیندے تھوڑا پہ بہت بڑا سخی ہے، اس سے لو، وہ دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اور بلا شبہ ایسی عطا کرنے والا ہے جس جیسی عطا کوئی دوسرا نہیں کرنے والا۔ یقیناً آج کی محفل جن احباب نے سجائی ہے ان کا ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس سخی سے مانگنے آ گئے ہیں کہ جس سخی کی سخاوت کو جہان نہیں بیان کرتا، خود نبیوں کا سلطان بیان کرتا، خود نبیوں کا۔ یہ مہر محمد افضل صاحب آج آپ لنگر سجا کے، یہ خدمت کر کے، محفل بنا کے، اور یہ جو اہتمام کر کے بیٹھے ہیں، یہ یقینی طور پر اس امر کے لیے ہے کہ آج ہم نے صرف حسین کی شہادت کو سلام نہیں کرنا، ہم نے مانگنا ہے، اس نے بہت دینا ہے، ہم نے اس کی سخاوت کو سلام کرنا۔ نہیں ہم نے اس کی سخاوت، ہم نے اس کی سخاوت کو سلام کرنا ہے۔ اب دل تو تھا میرا مضمون کی طرف جانے سے، لیکن فکرہ ایسا آ گیا ہے، اس کو شاہ جی میں چھوڑ نہیں سکتا، مجبوری بن گئی ہے۔ مجبوری بھی بڑی ضروری ہوتی ہے، مجبوری بھی بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ ہم نے مانگنا ہے حسین سے، ہمارا حسین مردہ حسین نہیں ہے، ہمارا حسین مردوں کو زندہ کرنے والا حسین ہے۔ ہم مانگیں گے، کیوں نہیں مانگیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں حسین کا پتہ جہان نے نہیں بتایا، حسین سے مانگنے کا پتہ، شاہ جی آج تک اس پہلو پہ آپ نے بات نہیں سنی ہوگی، حسین سے مانگنے کا پتہ نبیوں کے سلطان نے بتایا۔ رکو میں مسئلہ پیش کر دینا چاہتا ہوں، ترمذی شریف ہے، میری آقا زادی سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسین پاک کو جھولی میں لے کے اپنے بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور جا کے جو فکر عرض کرتی ہیں وہ سنیں، اور مسئلہ آج کے بعد حسین کی محفل میں آئے نا تو صرف سامع بن کے نہ آئیں، سوالی بن کے آئیں، بس میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔
حسین کی محفل میں آئیں تو یہ جان کے آئیں کہ یہاں لینے آئے ہیں، وہ دینے والا بن کے آیا ہوا۔ توجہ فرمائیں، سیدہ کائنات سیدہ سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیاستہ پڑھ رہا ہوں، کہانی سٹوری نہیں، وٹے ٹبے کی آواز نہیں، رسول اللہ کی آواز سنا رہا ہوں۔ سرکار کی خدمت میں بی بی پاک حاضر ہوئی، جھولی میں حسین ہے۔ اب ذرا دھیان سے سننا، اگلا فقرہ میرا ضائع نہیں کرنا۔ عرض کرتی ہیں بابا حضور آپ کی بارگاہ ہے، یہ آپ کی پیاری بیٹی آپ کی بارگاہ میں آج کچھ لینے آئی ہے، مرضی والے ہو۔ اب اتنے بڑے فکرے پہ آپ کو چپ لگ گئی تو پھر زبان ہلے گی کب؟ یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ ہے، سرکار کی بارگاہ ہے، اما السائل فلا تنہر والے کی بارگاہ ہے، انا اعطینا کل کوثر والے کی بارگاہ ہے۔ ارے مزے کی بات ہے، اگر میں فکرہ میں نے زندگی میں پہلے نہیں کہا، کہنے لگا ہوں، آ گیا ہے سامنے۔ کوثر والے کی بارگاہ میں جب خود کوثر مانگنے آ جائے، توجہ، اللہ آپ کو سلامتیاں دے، اللہ آپ کو ذوق کو مزید اضافے دے۔ کوثر کے مالک کی بارگاہ میں، والی کوثر کی بارگاہ میں، مجسم کوثر، مجسم کوثر سوال کرنے آ گئی۔ اب اندازہ کرے کہتی کیا ہیں؟ بابا حضور آئی ہوں مانگنے، کچھ لینے کوثر کے والی سے، اور آج اپنے لیے نہیں، آپ کے بیٹے حسین کے لیے لینے آئے۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں پیار والے لوگوں کو۔ ہم جب جناب امیر عمر کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو کتنی خوبصورت بات ہم کرتے ہیں کہ عمر وہ ہے جسے رسول نے مانگا۔ بلا شبہ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم اس کے قدموں کی دھول پر بھی صدقے، جسے رسول نے مانگا خدا سے مانگا، جسے رسول نے مانگا خدا سے مانگا۔ اگلا فکرہ اگر تیرے دل میں اترا مجھے دعا ضرور دینا۔ اور جسے رسول نے مانگا خدا سے مانگا، جب وہ بڑی عزت والا ہے تو یہاں بھی آنکھیں کھول، جسے بطول نے مانگا اور مصطفیٰ سے مانگا وہ ذرا منظر سمجھے نا۔ اب تو علم و ادب والے لوگ، آپ سے تو بات کرنے میں مزہ ہی وکھرا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتیاں دے۔ باقی جگہوں پہ تقریر کر کے ہم لوگ کچھ تھک جاتے ہیں بشری تقاضے کی وجہ سے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بات کر کے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ آپ الحمدللہ ان لوگوں میں ہیں جہاں بات کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کھلے ہوئے دیکھ کے ہماری محنت کا ہمیں کچھ نہ کچھ پھل ضرور مل جاتا ہے۔ اور جب مزدور کو، محنت کرنے والے کو اس کا پھل مل جائے، اس کی تھکاوٹ آٹومیٹک اتر جاتی ہے۔ اور یہ چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف کھلے نہیں، ان کے اندر بھی کھل گئے۔ اور جب ان ذکروں سے، نبی علی کے ذکر سے، حسنین کے ذکر سے کسی کا اندر کھل جائے تو اس سے بڑا کام ہم نے اور کرنا کیا ہے؟ بہت بڑا کام ہے۔ تو قبلہ میں بات بڑی پیار سے کرنا، میں نے کہا تھا نا اسی فکرے میں میری بات شروع بھی ہو گئی، مکمل بھی ہو گئی، اور اسی فکرے کے اختتام پر ہم دعا بھی کریں گے۔ اپنے جو صدر صاحب کا وصال ہوا ہے ان کے لیے بھی ان کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ میں وہ فکرہ وہی رکھ رہا ہوں، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا آ جائے گا، کربلا سے جس کو رشتہ پالنا آ جائے گا، جو گدھا بن جائے گا ابن علی کا مشہدی، اس کو پھر خود مشکلوں کو ٹالنا۔ میری تقریر اسی پر اب سننا اپنے دھیان میں۔ بی بی پاک حاضر ہوتی ہے، صاحب کوثر سے، مجسم کوثر سوال کرتی ہیں اور کہتی ہیں میرے آقا، میرے بابا، میرے سائیں، میرے مالک، میرے مرشد، میرے رسول، کرم فرمائیے، عطا کیجئے، اور مجھے اپنے بیٹے کے لیے عطا کیجئے۔ میرا بیٹا نہیں کہا، ہائے 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 ہائے، آپ مزہ نہیں لیتے یار۔ مجھے اپنے بیٹے کے لے کے میں آئی ہوں، اپنے بیٹے کے لیے عطا کیجئے۔ بس یہ فکرہ آج کی محفل میں میں سمجھا گیا، محنت پوری ہو گئی۔ مانگنے والی جناب بطول، دینے والا
صرف رسول نہیں، سب رسولوں کا رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، مانگنے والی پاک بطول، دینے والا رسولوں کا رسول، مانگا حسین کے لیے۔ کسی کا کوئی مسلک ہے جائے پڑھے حدیث کی کتاب، میں ضامن ہوں قیامت تک اپنے فکروں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ بیٹی تو مانگ رہی ہے نا حسین کے لیے تو میں دعا کرتا ہوں۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا۔ بھئی کتنی خوبصورت بات تھی، کتنی اچھی بات تھی۔ دعا کرنا ہی تو مومن کا سب سے بڑا زیور ہے، اور رسول اللہ دعا کرتے بھی ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ نبی نے کبھی دعا نہیں کی، نبی تو بہت دعائیں کرنے والے ہیں۔ حضور جتنی دعائیں تو اور کر ہی کو نہیں سکتا، حضور تو کرتے ہی دعا تھے، دعا کرتے تھے۔ اب سیدھی سی بات ہے، علماء کی نظر جو ممبر صاحب ممبر و سٹیج ہو، آپ سوچیں ذرا، بی بی پاک آئی ہیں بیٹے کو کچھ دیں، حکم یہ تھا، اصول یہ بنتا تھا کہ حضور کہتے ہاں بیٹی تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے حسین کو دیتا ہوں۔ کوئی ایسا لفظ نہیں نبی نے دعا کی ہو۔ اگلا فقرہ سن، پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور نے فرمایا بیٹی تو نے مانگا ہے، مجھ سے مانگا ہے، حسین کے لیے مانگا ہے۔ یہ لفظ ہے میرے نبی کی مقدس زبان کے۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي۔ حدیث آپ روزانہ سنتے ہیں، آج اس نکمے کا تبصرہ ذرا دھیان سے سنیں۔ فَإِنَّ لَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي۔ حضور نے نہیں کہا کہ میں حسین کے لیے دعا منگوا دیتا ہوں کہ یا اللہ اسے جرت دے دے، نہیں 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 نہیں، بس یہی بات ہے، صرف بات یہی ہے۔ حضور نے نہیں مانگی جناب دعا کہ یا اللہ اسے جرت دے دے، اس نے بہت امتحان دینے، نہیں مانگی۔ یا اللہ اسے سخاوت دے دے، اس نے بڑی سخاوت کرنی ہے، نہیں مانگی۔ حضور نے خود کہا فَإِنَّ لَهُ، لے بیٹے، نہ تیرے جیسا کوئی مانگنے والا ہوگا، نہ کوئی میرے جیسا دینے والا ہوگا۔ پھر ہوا کیا؟ حضور نے نہیں کہا دعا مانگ کے دیتا ہوں، میرے نبی نے حسین پاک کو ہاتھوں پہ لیا اور بیٹی کو سنا کے کہا بیٹی اس کے لیے مانگ، یا رسول اللہ اسی کے لیے مانگ۔ فرمایا سن، پھر اسے میں دعا نہیں دے رہا، اِنَّ لَهُ جُرَّتِي وجودی۔ فاطمہ یاد رکھنا، تو لینے والی بے مثال، میں دینے والا بے مثال، خیرات بھی بے مثال دے رہا ہوں، عطا بھی بے مثال کر رہا ہوں۔ ابا حضور کیا؟ فرمایا سن، اس کائنات میں اکیلا یہ رہے گا، اکیلا یہ رہے گا۔ حضور کس شان کے ساتھ؟ فرمایا جرتی وجودی، اسے میں نے اپنی جرت کا مالک بھی بنا دیا ہے، اور اسے ہی میں نے اپنی سخاوت کا مالک بھی بنا دیا۔ توجہ ہے نا جی؟ حضور نے کیا کہا؟ اسے میں نے دو چیزیں دیں۔ کون کون سی؟ ایک جرت اور دوسری، ماشاءاللہ آپ علامہ بنے بیٹھے، دوسری توجہ میری طرف کریں، یہ کام شروع کریں گے تو توجہ ہٹ جائے گی اور وہ کام جو اصلی ہے وہ رہ جائے گا۔ یہ سب کو اٹھا کے دے دیں ایک دفعہ تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن توجہ صرف میری طرف رہنی چاہیے۔ قبلہ سنیں دھیان سے، حضور نے کیا فرمایا؟ کیا چیزیں دے رہا ہوں؟ کون کون سی؟ بھول بھی گئے بھائی، جرت اور بس اس مقام پہ ذہن کو روکے، میں فیصلہ دے دینا چاہتا ہوں، حضور جرت کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے تھے؟ نہیں مانگ سکتے تھے؟ پریشان ہو گئے ہو یار، میں بالکل آپ کے ذہن کے لیول پہ آ کے بات کر رہا ہوں۔ حضور نہیں مانگ سکتے تھے یا اللہ اسے جرت دے دے؟ کوئی نہیں سمجھ رہا۔ جب صبر مانگ لیا تھا تو جرت بھی مانگ لیتے۔ حدیث ہے نہیں، اللہم آت الحسین صبرا واجرا، صبر اور اجر مانگ لیا تھا تو جرت بھی مانگ لی، یا اللہ اسے جرت دے دے، یا اللہ اسے
جرت دے دے یا اللہ اسے سخاوت دے دے. کوئی مائی کا لال مجھے حدیث میں یہ الفاظ دکھائے میں اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار ہوں. حضور نے مانگی نہیں دعا. گل سنو علی پور والے ہوں تھوڑا میرا بھی پیڑ ہے اس گلے. اب پیڑ ہے بھی. حضور نے دعا مانگ کے جرت نہیں دی, دعا مانگ کے سخاوت نہیں دی. میں سادہ سا سوال پوچھوں گا, امید ہے آپ کا ذہن اٹھ جائے گا اور جاگ جائے گا, مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. قبلہ جس نے فیس بک چلانی ہو اس کے لیے جرت کی کوئی ضرورت ہے؟ اوڑی بول رہے ہو. واٹس ایپ کے لیے, ٹویٹر کے لیے, 12ویں کے امتحان کے لیے, CSS کے لیے, اس کے لیے علم کی ضرورت ہے, مطالعہ کی ضرورت ہے, جرت کی ضرورت ہے. جرت کی ضرورت ہے جس نے پڑ لڑنا ہو. سنو حضور سنو, جرت کی کس کے لیے ضرورت ہوتی ہے؟ جس نے میدان میں جانا ہو, جس نے میدان میں لڑنا ہو. جرت کی ضرورت اس کے لیے ہوتی ہے. میں تجھے ہزاروں کتابیں دکھا سکتا ہوں, حضور نے ہر مجاہد کے لیے جرت کی دعا کی. ہر مجاہد کے لیے جو بھی لشکر حضور بھیجتے تھے آپ ان کے لیے دعا کرتے, یا اللہ انہیں استقامت دے, انہیں جرت دے, حق پر لڑنے کی انہیں توفیق عطا فرما دے. بس میرا جملہ اگر تیرے دل میں اتر گیا, کربلا تیرے ذہن میں آ جائے گی اور مجھے اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہر مجاہد کے لیے حضور نے جرت کی. حضور کے دور میں جتنی جنگیں ہوئیں, کسی نے یرموک میں جانا تھا, تبوک میں جانا تھا, حنین میں جانا تھا, کہیں بھی جانا تھا, حضور نے دعا مانگی, یا اللہ اسے جرت دے, اسے جرت دے. بڑی بڑی شان والے صحابہ کے لیے دعا ہے, اسے عظمتوں والے صحابہ, ان کی قدموں کی دھول پہ بھی ہم صدقے. لیکن حضور نے ان کے لیے دعا کی. کیا کی؟ کہ یا اللہ اسے جرت دے, اسے جرت دے. باقی سب کے لیے دعا. میں وہ کربلا نہیں پڑھ رہا جو آسم کوفی کی زبانی ہے, یا کسی قریشی کی زبانی ہے جو رونے والی کربلا ہے, یا جو گھبرانے والی کربلا ہے. میں اس فکرے میں وہ کربلا پڑھ رہا ہوں جو جہان کی زبانی نہیں, نبیوں کے سلطان کی زبانی کربلا ہے. ضائع نہیں کرنا آپ نے میرا مرحلہ. سنیں بھائی, باقی ہر مجاہد کی عزت کو سلام. بھائی جو جنگ حضور کے دور میں لڑتے رہے وہ کچھ چھوٹے لوگ تھے, بہت بڑے لوگ تھے, بہت بڑے لوگ, این اسلام پہ جنگ لڑتے رہے, این مجاہد تھے. باقی ہر مجاہد کے لیے حضور نے جرت کی دعا کی ہے. اب آخری بندے تک توجہ, باقی سب کے لیے جرت کی دعا. حسین کے لیے جرت کی دعا نہیں. یہ بھی نہیں کہا اچھا جو اللہ نے مجھے جرت دی ہے اس میں سے کچھ اسے بھی دیتا ہوں. چلو اپنے پاس سے ہی دینی تھی تو حضور نبی ہیں, حسین ولی ہیں, نبی تو نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ کہتے حضور کہ جو مجھے اللہ نے جرت دی ہے اس میں سے کچھ دیتا ہوں. کوئی بھائی کلال ایسا فکرہ دکھائے ہم سوچ بدلنے کے لیے تیار ہیں, نہیں. باقی سب کے لیے دعا ہے. حسین کے لیے یہ نہیں کہا اس میں سے کچھ, فرمایا فَإِنَّ لَهُ جُرَّتِي, اللہ نے جتنی جرت مجھے دی ہے انجے کمڑی دنیا ریس کریں دی ڈھولے ناج. اللہ نے جتنی جرت مجھے دی ہے, پیاری بیٹی تو نے مانگی ہے, تو وہ سارے کی ساری وہ جرت جو میری تھی لہو, وہ جرت میں نے اپنے لال حسین کو عطا فرمایا. اب بات آپ کے ذہن میں ہے نا, جرت کی ضرورت فیس بک کے لیے تو, ٹویٹر کے لیے تو, واٹس ایپ کے لیے تو, بھاگنے کے لیے تو نہیں. جرت کی ضرورت ہوتی ہے پیڑ کے لیے, میدان کے لیے. لوگ کہتے ہیں جی 61 میں یوں ہوا, 60 ہجری میں یوں ہوا, پتہ نہیں تھا کربلا میں کیا ہو جائے گا, بس انہیں نرغے میں لے. اور بے وقوف محمد تو کربلا اسی دن بیان کر گئے.
جب بیٹی نے مانگا نبی نے جرت اپنی دے کے اسی دن کربلا بیان کر دی کہ دنیا میں بڑے بڑے پیڑ بھاگنے والے ہوں گے، سب سے بڑا پیڑ کائنات میں کربلا کا سجے گا، اور اس پیڑ میں لڑنے والا سب سے بڑی جرت والا نبی کا بیٹا حسین ہی ہے۔ کربلا تو اسی وقت بیان ہو گئی تھی، حضور نے بتا دیا تھا اگر اسے بھی دوسروں جیسے پیڑ ہی بھاگنے ہوتے تو اس کے لیے بھی صرف دعا کرتا جرت، اس کے لیے بھی صرف تاریخ اسلام میں کربلا سے بڑا پیڑ کوئی نہیں بڑا پیڑ، واللہ بڑا کوئی نہیں پیڑ، باقی سارے پیڑوں نے دین کے جز بچائے ہیں۔ ابھی پرسوں میرا ٹی وی پہ صبح نور میں حاضری دیتا ہوں تو وہاں پہ میرا تھا یہ جو ختم نبوت کی تاریخ تھی، اور پھر گولڑا شریف میں ریکارڈنگ ہوئی 25 اگست کو آن ایئر ہوگی، وہ آپ سنیں۔ اس میں نے یہ بات عرض کی کہ سب سے زیادہ صحابہ جس جنگ میں شہید ہوئے ہیں وہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تھی، سب سے زیادہ صحابہ جس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح نہ اور سیدنا صدیق اکبر اس عظیم مجاہد کا نام ہے جس نے صرف زکوٰۃ لوگوں نے نہیں دی، صدیق نے ان کے ساتھ جہاد کیا، تو اس جنگ نے زکوٰۃ کو بچایا۔ کیا بچایا؟ پیڑ بہت بڑا تھا لیکن اس جنگ نے کس کو بچایا؟ باقی سارے پیڑوں نے دین کے جز کو بچایا۔ اگر اندھا نہیں تو تیرا غیرت والا دل تجھے بولنے پہ مجبور کرے گا۔ کربلا اس پیڑ کا نام ہے جس نے دین کے جز کو نہیں دین کے کل کو بچایا۔ اور میرا وعدہ رہا اگر میں اس محرم میں پھر کبھی آس پاس حاضر ہوا تو میں بتاؤں گا کہ دین کا کل کیسے بچا ہے۔ بالکل ایک ایک فکرہ یاد رہے گا آپ کو کہ دین کا کل حسین نے کیسے بچایا ہے۔ ابھی صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، قبلہ سنیں، جرت کی ضرورت ہوتی ہے پیڑ کے لیے۔ نبی نے دعا نہیں مانگی، اپنی دی کہ کائنات میں محمد کی جرت جیسی اور جرت بھی نہیں ہوگی کربلا کے پیڑ جیسا، کائنات میں کوئی پیڑ بھی نہیں ہوگا۔ اب لگتا ہے تھک گئے، مجھے تو ابھی پہلی حدیث کا اگلا فکرہ رہتا ہے۔ حضور نے پہلی چیز کیا دی تھی اور دوسری کیا دی تھی؟ پھر کہہ لو دوسری کیا دی تھی؟ دوسری کیا دی تھی؟ میری طرف توجہ، کیا دی تھی؟ اچھا، سخاوت کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جس نے نماز پڑھنی ہو۔ یار ایڈے حیران ہو کے بہران دے پتہ نہیں مولویاں تو ڈرائے یا بڑا ہے۔ میں ممبر دے خلاف کتوں گل چکی تھی تو مولوی فتویٰ تو خیر اسے بڑے لا چڑھ دینا تو یا کافر ہو گئے ہیں یا تو بابی ہو گئے ہیں یا تو شیعہ ہو گئے ہیں۔ یہ آج کل فتویاں دیا مشیناں بھی تو بہت تکڑیاں ہیں، سپیڈاں لگی ہیں۔ سچے ڈر رہے ہو تسی سوچے تواڈے نال گفتگو دے انداز وچ گل بندہ کردا ہی کوئی نہیں، حاکم دے انداز وچ مولوی صاحب سناندے تے مڑ دھکے نال آدے نا آکھو سبحان اللہ۔ تسی بھی چل دے بیچارے ہو بھاویں گل رونے والی ہوے تھلو آدے ہو سبحان اللہ۔ حقیقت ڈر گئی قوم بیچاری، ادوں تو ہتھاں نال آدن سبحان اللہ، بندہ کرے کی؟ ممبر رسول نے تے بیٹھا جہاں جو کرے تو بھاویں گل او پچی ہونے والی ہوے تھلے آئے سو تے سبحان اللہ کرنی بے ٹھیک ہے سبحان اللہ۔ ڈر گئے ہو تسی۔ میں تہاڈا بیلی بن کے دوست بن کے پیا پوچھنا بھئی سخاوت دی کن لوڑ ہوندی جس کئی شے کسی نے دینی ہو؟ ہائے سخاوت کی اسے ضرورت ہوتی ہے جس نے بانٹنا ہو، جس نے تقسیم کرنا ہو، جس نے دینا ہو۔ باقی سب سخیوں کو سلام، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ملے گا تو حضور کی دعا ملے گی۔ دعا ملے گی کہ یا اللہ انہیں سخاوت دے۔ اکیلا حسین ایسا ہے جس کے لیے نبی نے یہ نہیں کہا یا اللہ اسے سخاوت دے، فرمایا وہ جتنی سخاوت اللہ نے مجھے دی ہے جتنی سخاوت اللہ نے
کائنات میں اکیلا زہرا کا لال ایسا ہوگا وہ ساری سخاوت میں نے حسین کو دے دی. میں پوچھنے میں حق بجانا بھونا اگر حسین نے کسی کو کچھ نہ دینا ہوتا گل اتنے کھڑی ہے یا نہیں؟ سخی آئی میں تو آخیا دے کولو منگن دا پتہ سان رسول دسیا ہے. اگر حسین نے شاہ جی کسی کو دینا ہی کچھ نہیں تو پھر محمد نے اتنی محنت کیوں کی؟ پھر اپنی سخاوت حسین کو دینے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی نبی نے اپنی سخاوت حسین کو دے کے تمہیں پتہ بتایا کہ لوگوں اگر مانگنا ہو تو یا نبی سے مانگا کرو یا زہرا کے لال اور ابن علی سے. یہ محمد کی سخاوت کے وارث ہیں، محمد کی سخاوت کے وارث ہیں. اور محمد کی سخاوت کی بات قرآن نے کی ہے. بس ایک جملہ اور میری گفتگو مکمل. قرآن کہتا ہے کائنات میں ہر سخی آزاد ہے، مرضی ہو تو دے، مرضی ہو تو، لیکن نبی کے لیے پابندی ہے. اما السائلہ فلا تنہر، اس کے دروازے پہ سائل آ جائے جو ہو جیسا ہو. اور اس سے اگلا فکرہ سنو گے تو تیرا دل تڑپ جائے گا. جو ہو جیسا ہو جو مانگے. جو بڑی گل ہے فلانے جو دی گل، جو ہو جیسا ہو. تین فکرے میں نے کہا بڑے احتیاط سے. جو ہو، دنیا کے ہر سخی آزاد ہے، ٹھیک مانگنے والا ہو تو دے دے، نہیں ٹھیک مانگنے والا نہ دے. لیکن ان کے لیے نہیں، نبی کو یہ اجازت نہیں، اس سخاوت کو یہ اجازت نہیں. جو ہو جیڈا کچھ اجا، جیڈا پیڑا، جیڈا گندا ہے، ہر جائیو دی چون ہو سی. نبی دی سخاوت ہے چون کوئی نہیں. جو ہو جیسا ہو جو مانگے. باقی بھئی لیاقت چاہ رہے پڑھو منگنا ہے تو میں سدھا $1 منگنا دینا دا آسان ہی نکل جانا. وہ میں تے آپ خابے چو ہی نہیں ڈٹھا $1 میں شارن کی دو دیواں باڑا بھی دینے تے دل ہوئے تے میں منگن لگیا بے وقوف تے ایک کو دین لگیا بھی اس تو بڑے لگنے. لیکن اے نبی دی سخاوت واسطے نہیں. حضور کی سخاوت. اما السائلہ فلا تنہر، اور انا اعطیناک الکوثر ملا تو پھر سخاوت کا لیول یہ ہے کہ جو مانگے جیسا مانگے، جو ہو جیسا ہو اور جو مانگے. جو ہو جیو جیا ہوئے اور جو مانگے. حبیب آپ نے نہ نہیں کرنی. لا تنہر، حبیب جو آئے جیسا آئے جو مانگے آپ نے خالی نہیں لوٹانا. اس لیے کہ اگر ادھر سے خالی لوٹا تو پھر اسے ملے گا کدھر سے، پھر جائے گا کدھر. اب سنو میرا فکرہ سارے اپنے غیر بڑی محبت کے ساتھ دینا چاہتا ہوں. کائنات میں نبی ایسا ہے، اس سے جو مانگا کسی نے، جب مانگا، جتنا مانگا، نبی نے نہ نہیں کی، نبی نے دے دیا. پھر نبی نے کہا لوگوں اب میری سخاوت کا وارث حسین ہے. صدقے یار انہیں گل پچا جاؤ تو سیدھے. نبی سے جو مانگا، جب مانگا، جتنا مانگا، جس نے مانگا، نبی نے دے دیا. حکم جو یہی تھا. اب نبی نے اپنی سخاوت دے دی حسین کو، تو اب یہ کیسے اصول ہو سکتا ہے سخاوت وہ ہو جو نبی والی ہے، سخاوت وہ ہو جو نبی کی سخاوت ہے، اور حسین پھر فرق کرے کہ تجھے دینا ہے، تجھے نہیں دینا، تجھے عطا کرنا ہے، تجھے عطا نہیں کرنا. بس میرے پاس وقت نہیں آپ کو صرف پتہ بتا کے اخیر کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. اوہ حسین تو اسی سخاوت کی وجہ سے اتنا بڑا سخی ہے کہ قاتل نے سر طلب کیا. قاتل نے سر طلب کیا. قاتل نے آنکھیں آئی نہ جو منگے. قاتل نے سر طلب کیا، مولا نے دے دیا. ہائے ہائے، یہ ہے فَإِنَّ لَهُ جُرَّتِي وَجُودِي.
قاتل نے سر طلب کیا. شاہ جی بھی ایک شعر کی طرف اشارہ کر رہے تھے, میں وہ بھی پڑھوں گا, لیکن پہلے یہ سن لیں. قاتل نے سر طلب کیا, مولا نے دے دیا, رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین. قاتل نے سر طلب کیا, مولا نے دے دیا, رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین کی. اب شاہ جی کا حکم پڑھنے لگا ہوں. قاتل نے سر طلب کیا کی شرح اس اگلے فکرے میں کہتا ہے بیعت یا سر, یہی تھا تقاضا یزید کا. بھئی یزید نے دو ہی مطالبے سن, بھئی دو ہی مطالبے تھے نا, یا بیعت دے دے یا سر دے دے, یا بیعت دے دے یا. اب اس شعر کو سمجھنا ہے, پڑھا بڑی دفعہ ہے. بیعت یا سر, یہی تھا تقاضا یزید کا. اس کے دو ہی مطالبے تھے, یا بیعت دے یا سر دے. اب بیعت تو اس نے دینی نہیں تھی, یہ تو کلیئر تھا. حضور نے کہا تھا میرے جیسا اس جیسے کی نہیں بیعت. وہ تو بات پہلے ہی ختم تھی, وہ تو کوئی چانس نہیں تھا. اور جو بغیرت کہتے ہیں کہ حسین نے کہا کہ مجھے ادھر جانے دو میں کر لیتا ہوں, ساری بغیرتی ہے. اس کی اصلیت ککھ بھی نہیں ہے. جس میں لیول پہ حسین مدینے کے بازار میں کھڑا تھا, اسی لیول پہ حسین کربلا کے ریگزار میں کھڑا. یہ سب ڈرامے فلمیں جی, یہ مانگنے گیا جی پانی مانگا, ککھ نہیں ہے, بالکل ککھ نہیں ہے. وہ کل بھی دینے والا تھا, وہ اس دن بھی دینے والا. توجہ فرمائے, مسئلہ یہ تھا. اب یزید کا تقاضا یہی تھا کہ یا حسین بیعت دے یا. اب بیعت والا مسئلہ تو خیر کلیئر تھا. جس سر کو محمد نے پالا اس نجس کے آگے کیسے جھک سکتا تھا, یہ ممکن نہیں تھا. تو بیعت والا مسئلہ تو حل تھا. اب باقی کیا تقاضا تھا اس کا؟ سر. خدا کی قسم اگر حسین سر نہ دینا چاہتا تو اس کا ولی نظام بدلا دیتا ہے, ابن علی نہیں بدلا سکتا. 14ویں صدی کا حسین کا نوکر اس پاور کا ہے, سسٹم چینج کر کے رکھ دے. وہ بات آپ نے نہیں سنی جب میر علی شاہ صاحب نے مرزے کو کہا تھا کہ تو کہتا ہے دعا سے لولا لنگڑا ٹھیک کرنا ہے, آپ پیڑ میں. اگر نبی کی عزت کے لیے تو کہے گا نا مردہ زندہ کرنا ہے, تو میر شاہ مردہ زندہ کرنا ہے. مردہ زندہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس پر جو پھر بادشاہ کا فکرہ ہوتا ہے وہ بادشاہوں والا ہوتا ہے. حضور پیر پٹھان خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد توسیع صاحب غریب نواز فرماتے تھے میر علی شاہ اور اجے ہاتھ ہاوڑا رکھیا. سرائی کی زبان ہے نا, وہ ایک بڑی میٹھی زبان ہے, مجھے وہ پوری طرح آتی نہیں, لیکن یہ ہاتھ ہاوڑے والا فکرہ مجھے یاد. کہتے ہیں میر علی شاہ اور ہاتھ. کوئی غلام بیٹھا تھا, اس نے کہا حضور اس سے 12 ہاتھ کی ہونا ہے. وہ نہ کہ مردہ بھی جوان نو میں تیار, نہ کہ نہیں اجے ہاتھ. حضور پھر کیا ہو سکتا تھا؟ فرمایا ہونے کی پوچھتا ہے تو سن. انہوں نے تو مہربانی کی صرف اتنا کہا کہ مردہ زندہ کرا لو. اگر اس وقت شاہ صاحب یہ کہتے نا کہ مرزے پیڑ میں آ, اور تو اگر یہ شرط لگائے کہ زمین اوپر کرو, تارے نیچے کروں, زمین اوپر کروں, تارے. فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا تھا اس لیے کہ میر علی شاہ کی انا کا مسئلہ نہیں, محمد کی وفا کا. تو جس کا ولی نظام بدلا سکتا ہے وہ حسین نہیں نظام بدلا سکتا تھا کہ سر بچ جائے. خدا کی قسم کر سکتا تھا لیکن سر نہیں بچایا, اس لیے کہ کل کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ یزید نے سر مانگا تھا اور حسین محمد کی سخاوت کا وارث تھا, باقی سب کو تو مانگنے سے دیتا رہا. باقی سب کو تو جو انہوں نے مانگا دیتا رہا. اس نے جو سر مانگ لیا تھا تو اس کو تو نہ کر دی. اگر حسین نہ کرتا محمد کے دینے پہ حرف آتا, حسین کے لینے پہ حرف.
بچ سکتا تھا خدا کی قسم، ہزاروں کو بچا سکتا تھا، لیکن نہیں، حسین کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ مجھے جھولی میں اٹھا کے نانا نے سخاوت کا وارث بنا. یہ جو بھی ہے، یہ یزید لانتی جو بھی ہے، اب آج ہو گیا ہے منگتا بن کے، اور جو بھی گندہ مانگ رہا ہے، چاہے سر مانگ رہا ہے، تو میں نہ نہیں کروں گا، میں اسے دوں گا، تاکہ پتا چلے نہ محمد سے مانگنے والا کوئی خالی گیا، نہ حسین سے مانگنے. بیعت یا سر یہی تھا، تقاضا یزید کا مایوس تو کوئی بھی سوالی نہیں گیا، اور بیعت نہ کی حسین نے، سر اس کو دے دیا، اور اس در سے تو یزید بھی خالی. تو قبلہ دعوت فکر آج دے رہا ہوں آپ سب کو کہ حسین صرف ثواب دینے والا نہیں، صرف آنسو دینے والا نہیں، وہ محمد کی سخاوت کا مالک ہے، وہ یہ جہان بھی دینے والا ہے، وہ اگلا جہان بھی عطا کرنے والا. بادشاہ سے گولڈ لیف پہ مت رک، بادشاہ سے اس کی بادشاہی کے مطابق مانگ. جب اللہ ان کی بادشاہی بیان کر رہا ہے کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت وَيُطَہِّرَكُمْ تطہیرا، لوگوں رب نے ان کا کھاتا ہی وکھرا بنا دیا ہے، سب کھاتوں میں سے ان کو علیحدہ کر دیا ہے اہل البیت میں ڈال کے، تاکہ غیرت والے یہ کھاتا دیکھ کے سمجھ جائیں کہ کائنات گدا بن کی آئی ہے، یہ چادر والے کائنات کے بادشاہ بن کے آئے. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی، انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ماہر صاحب جن کا یہ گھر ہے، محمد افضل صاحب، ان کو برکتیں عطا فرمائے. اور بالخصوص دعا کریں سارے بھائی، صوبے دار محمد یوسف صاحب جو انجمن نثاران مصطفیٰ کے صدر تھے، کارکن تھے، لیڈر تھے، ان کا وصال ہوا پچھلے دنوں. اللہ تعالیٰ کربلا والے بادشاہ کا صدقہ ان کے درجات بلند فرمائے. میرا مالک اپنے حبیب کی عزتوں کا صدقہ، حبیب کے خاندان کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کے ظاہر کو بھی پاک فرمائے، ہم سب کے باطن کو بھی پاک فرمائے. اب علامہ توصفی صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے، سارے آباء با ادب اور با وضو ہو کے بیٹھے.